أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وَأَنذِرْ بِهِ، اور آپ ڈرائیے، بہی اس قرآن کے ساتھ، کن کو ڈرائیے؟ وَأَنذِرْ بِهِ، اور خبردار کر دے. دو ترجمے کیے گئے. اس آیت کو مشکل تھوڑا سا ہے، اس میں ایک معاملہ وہ عرض کرتے ہیں. وَأَنذِرْ بِهِ، اور ڈرائیے، کن کو؟ الَّذِينَ يُخَافُونَ، جن لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ ان یحشروا الی ربہم، کہ وہ اپنے پروردگار کے پاس جمع ہوں گے. تو انہیں تو ڈر ہے کہ اللہ کے ہاں جمع ہوں گے. تو اللہ کے ہاں جمع ہونے کا جو خوف ہے نا، اس نے اس بات کو تو نکال دیا کہ یہ مشرکین تھے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ مشرکین کا تو اعتقاد ہی نہیں تھا خدا کے پاس جمع ہونے کا. تو پھر یہ آیت ہے کس کے لیے؟ مکہ مکرمہ میں کس کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يُخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور آپ ڈرائیے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اس بات سے کہ وہ جمع ہوں گے اپنے پروردگار کے پاس. لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے ان کے لیے. وَلِيٌّ، کوئی نہیں ان کا حمایتی. ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارش کرنے والا. لعلہم یتقون، کہ وہ لوگ گناہ سے بچتے رہیں، گناہ سے ہٹتے رہیں. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ مشرکین مکہ تو ہو نہیں سکتے، رہ گئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک، یا اہل کتاب دو. اور اگر اہل کتاب مان لیا جائے تو اہل کتاب بہرحال کم سے کم قیامت کے تو قائل تھے، لیکن اشکال یہ پیش آتا ہے کہ مکہ مکرمہ کی زندگی میں اہل کتاب کا کیا تعلق؟ وہاں تو سارے مشرکین تھے ہجرت سے پہلے. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ممکن ہے ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو، اور چونکہ اس آیت سے ملتی جلتی آیات بعد میں آ رہی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو یہاں رکھوا دیا. اور بے غبار بات جس پہ کوئی اشکال نہیں پیش آتا. ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ آیت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ بِهِ، تو انذر کے یہ مطلب ڈرانے کے علاوہ ایک ہے جتلانا. آپ انہیں خبردار کر دیجئے، آپ انہیں جتلائیے، پھر دھیان دلائیے، دوبارہ ذکر کیجئے. ایک چیز ہے نا جو آدمی ایک بار کہتا ہے، پھر دو بار، پھر چار بار، پھر کہتا ہے تاکہ بات تازہ رہے، سامنے رہے. وَأَنذِرْ بِهِ، اور آپ انہیں جتلاتے رہیے. کس کے ذریعے؟ بہی، اس قرآن کے ذریعے. اس قرآن کو آپ انہیں پڑھ کر سناتے رہیے، اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہیے. الذین یخافون، ان لوگوں کو جن کو ڈر ہے صحابہ رضی اللہ عنہم کو کہ یحشروا الی ربہم، کہ یہ اپنے پروردگار کے پاس جمع ہوں گے. انہیں بتاتے رہیے کہ اللہ کے ہاں جمع ہوں گے. تو لیس لہم من دونہ ولی، تو اللہ تعالی کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو وہاں پر حمایتی ہو. ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہے. لعلہم یتقون، یہ تاکہ وہ بچتے رہیں. کس چیز سے؟ اللہ کی نافرمانی سے. اور یہ تو کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے. ہر ایک آدمی کا گناہ اپنے درجے کا ہوا کرتا ہے، ہر ایک آدمی کا تقوی اپنے درجے کا ہوا کرتا ہے. اللہ نے فرمایا وہ بچتے رہیں گے خدا کی معصیت سے، نافرمانی سے. تو اس لیے آپ انہیں ڈراتے رہیے اس قرآن کے ذریعے. یہ یہاں پر جو ہے نا ولا شفیع، اور ان کے لیے کوئی شفیع نہیں ہوگا. تو یہ پہلے بھی کئی بار عرض کر چکے ہیں کہ دو چیزوں میں فرق ہے، اور اسے ہمیشہ خیال میں رکھنا چاہیے. قرآن ایک بات تو یہ کہتا ہے کہ من دونہ ہی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہاں ہے نا
من دونہ ولی ولا شفیع، لیس لہم نہیں ہے ان کے واسطے، من دونہ اللہ کے علاوہ، ولی کوئی بھی ان کا حمایتی، لیس لہم من دونہ اور کوئی بھی نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے علاوہ کیا، شفیع۔ ولی اور شفیع دو لفظ استعمال ہوئے نا، تو فرمایا کوئی بھی نہیں ہے ان کے لیے حمایتی اور کوئی بھی نہیں ہے ان کے لیے شفیع مگر اللہ۔ تو ایک ہے من دونہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اور ایک ہے الا باذنہ مگر اللہ کے حکم سے۔ آیت الکرسی کے آخر پہ آتا ہے نا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی شفاعت کر سکے، یعنی کوئی نہیں ہے الا باذنہ، ہاں مگر جس کو اجازت ہو جائے گی۔ یہ جو الا باذنہ ہی کی قید اللہ نے کئی جگہ لگائی ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی جو اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت میں کام آئے گی، اور مستقل اس چیز پر لوگوں نے مباحث لکھی ہیں، اور ایک جگہ تفصیل سے اس پہ ذکر آ گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کیسے کام آئے گی۔ تو جہاں پر اللہ نے کہا ہے کہ کوئی نہیں ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک اجازت نہیں دے گا کسی کی اپنی ذات سے مستقلاً ہمت ہی نہیں ہے کہ خدا کے ہاں کسی کی شفاعت کر سکے۔ تو منزل لذی سے وہاں پر جو آیا ہے الا باذنہ، تو الا باذنہ ہی کی قید کئی جگہ پر آئی ہے، مگر یہ کہ جس کے لیے اللہ چاہے۔ تو وہ الا باذنہ ہی کی قید جو ہے یہ اہل سنت والجماعت کے موقف کی بھی دلیل ہے، ان کے عقیدے کی بھی، کہ وہ کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت میں کام آ جائے گی، اسی طرح جو حافظ ہے قرآن کا اس کی شفاعت کام آ جائے گی، اسی طرح جو بچے بچپن میں انتقال ہو گیا ان کی شفاعت کام آ جائے گی۔ بہت سی کیٹیگریز آئی ہیں حدیث میں، اور ان سب کا اثبات، ان سب پہ ہاں کرنا کہ یہ یقیناً ہوگا ایسے، یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک بھی رہا ہے، ان کا شعار بھی رہا ہے، اور وہ ہر زمانے میں اس کو عقیدے میں شامل سمجھتے رہے۔ اب اگر اس آیت کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی کے بارے میں مانیں گے تو اس کا ایک قرینہ اور بھی ہے، اس کا قرینہ آگے آ رہا ہے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، یہ آیت دیکھیں نا، یہ تو صراحتاً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں ہے۔ اور ہوا یہ تھا کہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ بڑے بڑے کافروں کے سردار آپس میں ملے، اور انہوں نے کہا حضرت ابو طالب سے کہ تمہارا بھتیجا جو بات کہتا ہے دین کی طرف بلاتا ہے، ہم اس کی بات سننے کو تیار ہیں، ہم چلیں اس کے پاس، لیکن کیا کریں اس کی مجلس میں وہ لوگ آتے ہیں جو کل تک ہمارے نوکر اور غلام تھے، اور ہم بھی اسی جگہ پر بیٹھے ہیں، وہ بھی اسی جگہ پر بیٹھے ہیں، یہ تو نہیں ہونا چاہیے، ہمارے لیے کوئی الگ مجلس ہو جائے اور الگ نشست میں سمجھا لیں۔ یہ بات حضرت ابو طالب نے کہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی قوم یہ چاہتی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دے دیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ لوگ مکہ مکرمہ میں بڑی ان کی حیثیت ہے، اور اگر ہم ان کے لیے الگ کوئی بندوبست کر دیں تو یہ تو اپنے ہی لوگ